بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بڑی دیر تک یہ سنتے تھے کہ شہباز سپیڈ، اب پنجاب میں مریم سپیڈ بھی آ گئی ہے۔ یہ چچا بھتیجی کے درمیان کوئی دوڑ تو نہیں، لیکن عمران خان نے جو تباہی بربادی کی تھی اس کو درست کرنے کے لیے مریم نواز نے جس رفتار کے ساتھ کام شروع کیا ہے، تو اب ان کے کاموں کو مریم سپیڈ کا نام دے دیا گیا ہے۔ آئیے آج ہم اس مریم سپیڈ پر بات کرتے ہیں، تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے، کامیاب ہے، یا اس میں کیا اور بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور اب آپ کا شیئر کریں۔ ناظرین کرام، میں مریم نواز کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایگزائل کی زندگی بسر کرنے کے لیے میاں نواز شریف کے ساتھ جدہ گئی تھی۔ اس وقت بھی یہ تاثر تھا کہ مریم نواز ایک سیاسی سوچ رکھنے والی خاتون ہے۔ نواز شریف ان کو سیاست کی گندی وادی میں نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ گندی وادی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک خاتون کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوسائٹی ایسی ہے جس میں بظاہر تو عورت کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں لوگ، تو پھر وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نام یہ گندے لوگوں کی زبان پر آئے، لیکن بہرحال 2017-18 کے بعد نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اور میرے لیے سیاست میں شاید حصہ لینا ممکن نہ رہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کو سیاست میں مواقع فراہم کیے۔ انہوں نے یوتھ کے پروگرام شروع کیے، پھر اس کے بعد پھر سب سے بڑا انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک لڑائی لڑی۔ اور یہ جو اگر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو فاصلے پیدا کیے گئے ہیں، یا دوسرے بھی اور کئی وارداتیں تھیں، تو اس میں پھر مریم نواز کی بھی انپٹ تو تھی اس میں۔ اب مریم نواز کے ساتھ پنجاب میں ہمارا دوست کالج فیلو پرویز رشید بیٹھا ہوا ہے۔ پرویز رشید بھی مریم نواز کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہا ہوگا، ہر روز وہ نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہوگا اور ان کے کان میں ڈال رہا ہوگا کہ ہمیں اب یہ کرنا چاہیے۔ میں یہ پرویز رشید کو اس کے ذریعے میسج دوں گا کہ خدا را ایسا کام کوئی نہ کریں کہ کہیں مریم نواز کو بھی تصادم کی پالیسی پہ آپ لگا دیں۔ مریم نواز کو پازیٹیو راستے پہ لگائیں، اور ہماری بانجی جو ہمیں انکل ہی کہتی ہیں، لیکن ان کا بھی کیا اس وقت شمشمہ ہے، وہ سینئر منسٹر ہیں۔ یہ دو آدمی اس وقت مریم نواز کے ارد گرد ہیں جو ان کو ساری پالیسیاں سمجھا رہے ہیں، اور یہ خوش بھی اس بات پر ہوتے ہیں کہ اس کا جب رسپانس پازیٹیو ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں۔ پرویز رشید نے تو سینٹ میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی تمام تر دلچسپی اب مریم نواز کے ساتھ وہاں پر ہر وقت ان کی گائیڈ لائن دینی، یعنی دو آدمی، ایک ڈکلیئرڈ سینئر منسٹر ہے، ایک دوسرا انڈکلیئرڈ سینئر منسٹر ہے، دونوں کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ مریم نواز کو مختلف حربے سکھا رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طرح پینیٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مریم نواز نے 2-2.5 مہینے میں اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک قابل اور ایک مؤثر طریقے سے کام کرنے والی خاتون ہے، اور قابل سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو پالیسی اناؤنس کر رہی ہیں اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ اب ایک بحران آیا ان کے پاس گندم کا،
اگر اس کو انہوں نے خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تو یقیناً ان کی حکومت کو بڑا پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ آپ مہنگائی پہ قابو پا لیں، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں، آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے۔ اور یہ جو جن کو بند کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اور پھر پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف ڈپٹی کمشنرز، مختلف ڈی سی اوز، آر پی اوز، جن کے بارے میں ان کو رپورٹیں مل رہی ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں اور اربوں روپے ان کے پاس ہیں، ان کو وہاں سے ہٹائیں اور نیک چلن، خدا ترس، جو صرف انصاف کے لیے کام کرتے ہیں وہ کام کریں۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کو پنجاب میں انصاف کے ایمانوں میں بھی پازیٹیو رسپانس ملے گا، مقدمات، جھوٹے مقدمات بننے بند ہو جائیں گے۔ مریم نواز کو مسلسل اسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں اور پبلک پلیسز پر جہاں پر پنجاب گورنمنٹ کا عمل دخل ہے، اچانک دورے کرنے چاہیے، اور چھاپے ہی اسے کہہ لیں آپ، دورے کرنے چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ مزید بہتری آئے گی۔ یہ جو مریم سپیڈ ہے، یہ خواجہ عمران نذیر صاحب نے ان کو اس کا نام دیا ہے، تو سپیڈ تو ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ مینٹین رہے۔ یہ نہ ہو کہ مریم سپیڈ تیز رفتاری سے چلے تو اور الٹ پلٹ ہو جائے سارا کام، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تھک ہار کر وہ بیٹھ جائیں۔ جس طرح وہ صبح سویرے گھر سے نکلتی ہیں عوام کے کاموں کے لیے، اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ ایک اچھا تاثر گیا ہے پورے پنجاب میں، پریشان ہیں سیاسی مخالفین ان کے، کہ مریم نواز نے اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کر دیا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی کامیابی ان کو جو ہو رہی ہے، اس میں یقیناً ان کے والد محترم نواز شریف کا بڑا رول ہے۔ اب کوئی اور کریڈٹ لے یا نہ لے، لیکن یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مریم نے اپنے آپ کو ایک نواز شریف کا سیاسی جانشین ثابت کر دیا۔ کسی کو یہ پسند ہو یا نہ ہو، یہ تو قسمت ہے مریم کی۔ یہ آخری موقع بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اگر مسلم لیگ نون نے کچھ ڈیلیور نہ کیا، پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وفاق تو نکلا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو سنبھالنے کے لیے دن رات ان کو محنت کرنا پڑے گی، اور یقیناً اس محنت کا نتیجہ ملے گا۔ ورنہ میں نے اپنی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو بھی پنجاب میں فارغ ہوتے دیکھا، اور باقی بھی جو جماعتیں آتی رہی ہیں ان کا کوئی سرا پیرا نہیں، کہ آپ کو کہیں نہیں ملتی وہ جماعتیں۔ آپ کا سارا وجود پنجاب کی سیاست ہے۔ یہ قلعہ اگر آپ کو مضبوط رہا تو یقیناً آپ کو کوئی پنجاب اور ملک کی سیاست سے نہیں نکال سکے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مریم سپیڈ ہے، یہ برقرار رہے۔ شکریہ۔